علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 12ویں نشست ہے۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے قادیانی اور دیگر غیر مسلم کفار میں فرق۔ محترم سامعین، اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے مان لیا کہ قادیانی غیر مسلم اور کافر ہیں، لیکن دنیا میں کافر اور بھی تو ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کا تعاقب اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے منظم انداز سے کام کیا جا رہا ہے؟ جماعتیں موجود ہیں، تحریک چلائی جا رہی ہے، شدت اختیار کی جاتی ہے، بس جس طرح دوسرے بھی کافر موجود ہیں تو قادیانی بھی کافر ہیں، ان کے معاملے میں اتنی شدت کیوں؟ حالانکہ دوسرے کفار کے بارے میں ان کے خلاف ایسی کوئی شدت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اور دوسرے کافروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو سمجھنے سے قبل پہلے ایک مثال سمجھ لیجئے۔ مثلا اسلام میں سور اور خنزیر کا گوشت بیچنا، خریدنا، کھانا سب حرام ہے۔ اب ایک شخص خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن دوسرا شخص خنزیر کا گوشت بھی بیچتا ہے لیکن یہ کہہ کر کہ یہ بکرے کا گوشت ہے۔ اسی طرح ایک شخص شراب کو شراب کہہ کر بیچتا ہے، یقیناً یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایک شخص زمزم کا دھوکہ دے کر زمزم کہہ کر شراب بیچتا ہے، تو یقیناً یہ دوسرا شخص پہلے والے سے ہزاروں گنا بڑا مجرم ہے۔ تو حرام کو حرام کہہ کر بیچنا یہ بھی جرم ہے لیکن چھوٹا، لیکن حرام کو حلال کہہ کر بیچنا یہ کئی گنا بڑا جرم ہے۔ ناپاک چیز کو پاک چیز کا لیبل لگا کر بیچنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہودی، عیسائی، سکھ وغیرہ یہ خود کو بھی یہی سمجھتے اور کہتے اور لکھتے ہیں، لیکن واحد قادیانی وہ کافر ہیں جو خود کو مسلمان کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ واحد قادیانی وہ کافر ہے جو اندر سے پکا کافر اور زندیق ہونے کے باوجود خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دھوکہ دے کر حرام بیچنے والے سے لوگوں کو آگاہ اور متنبع کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے قادیانیوں کے کفر سے آگاہ اور متنبع کرنے کے لیے شدت اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح کفر ہر حال میں کفر ہے، لیکن دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں چپکاتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ موجودہ عیسائی خود تو جھوٹے ہیں مگر ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، موجودہ یہودی خود تو جھوٹے ہیں مگر ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، مگر قادیانی یہ وہ کافر ہے جو خود بھی جھوٹے ہیں اور ان کا نام نہاد نبی غلام احمد قادیانی یہ بھی جھوٹا اور دجال ہے، اور اب اس کے موجودہ خلیفے سب کے سب جھوٹ اور دجل کا پلندہ ہیں۔ اب سمجھیے کہ کفر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کافر جو اعلانیہ کافر ہو، یعنی ظاہر اور باطن سے خدا اور رسول کا منکر ہو۔ نمبر 2 منافق، یعنی جو شخص اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے جھوٹ موٹ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہو۔ نمبر 3 زندیق، یعنی وہ شخص جو اپنے کفر پر اسلام کی ملمہ سازی کرے اور اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً زندیق ان تمام کفار میں سب سے بڑا کافر اور مجرم ہے۔ تو قادیانی کافر ہونے کے ساتھ ساتھ زندیق بھی ہیں، اور یاد رکھیے کہ زندیق کا معاملہ مرتد سے بھی زیادہ سنگین ہے، کہ مرتد ہو جانے والے شخص کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اس کو توبہ کی تلقین کی جائے اور موقع دیا جائے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن زندیق کے متعلق چاروں ائمہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس کا جرم ناقابل معافی جرم ہے، اس پر قتل کی سزا ہر صورت جاری ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ وہ شخص ہے، یعنی ایسے شخص نے کتے اور خنزیر کے گوشت کو بکری کے گوشت کے نام سے فروخت کیا، شراب پر زمزم کا لیبل لگایا۔ چنانچہ یہ قادیانی کلمہ تو مسلمانوں والا ہی پڑھتے ہیں مگر لفظ محمد سے مراد ان کی مرزا قادیانی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی بیوی کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، مرزے کے ساتھیوں کو صحابہ کا لقب دیتے ہیں، اور مرزے کے خلفاء کو خلفائے راشدین کی جگہ سمجھتے ہیں، اور مرزے کے الہامات کو قرآن پاک کا درجہ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب بتائیے یہ بڑے کافر ہیں یا نہیں؟ چنانچہ یہ لوگ شریعت کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق بھی کافر اور زندیق ہیں، ان کے ساتھ نکاح، معاملات وغیرہ سب ناجائز ہیں، ان کو مسلمانوں کی مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی قادیانی مر جائے تو نہ اس کے جنازے میں شرکت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو مسلمان عوام سے درخواست ہے کہ قادیانی پروڈکٹ اور قادیانی مصنوعات کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں، تاکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ امید ہے کہ قادیانی اور دیگر غیر مسلم کفار میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ محترم سامعین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ قادیانی اور دوسرے غیر مسلموں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، قادیانی کتنے بڑے کافر اور زندیق ہیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ قادیانیوں اور مرزائیوں سے بائیکاٹ کے متعلق مکمل اور مدلل مضمون پیش کیا جائے گا، یعنی اس کے مطابق حضرات مفتیان کرام کے کیا فتاوی جات ہیں، اور قادیانیوں کی مصنوعات کا تعارف بھی کرایا جائے گا تاکہ ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا آسان ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔